الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. ہم نے ان مکے والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ہم نے ایک باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح ہوتے ہی اس باغ کا پھل توڑ لیں گے، اور اتنے وثوق سے کہا کہ انشاءاللہ بھی نہ کہا. پھر اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک بلا چاروں طرف سے گھوم گئی، اور ابھی وہ لوگ سو ہی رہے تھے. پھر صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت، اور وہ صبح جب بیدار ہوئے تو ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ اپنے کھیت پر سویرے سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے. پھر آپس میں چپکے باتیں کرنے لگے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے، اور صبح صبح تیز تیز چلتے ہوئے نکلے اور یہ سمجھے کہ ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے ہیں. سورۃ القلم مکی سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں قلم اور قلم سے لکھی جانے والی تحریروں کی قسم اٹھا کر رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و حقانیت کو بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو 4 تعبیرات کے ساتھ بیان کیا گیا. پہلی تعبیر یہ اختیار کی گئی کہ آپ جیسا فصیح و بلیغ اور معانی کے گہرے سمندر لیے کلام کرنے والا شخص دیوانہ یا مجنون کیسے ہو سکتا ہے. دوسرے یہ کہ آپ کی ذات بابرکات لا تعداد انسانوں کے لیے ہدایت و نور کا سامان ہے، لہذا قیامت تک اب جو بھی انسان کوئی نیک کام کرے گا اس کا اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوگا. اور تیسری تعبیر یہ اختیار کی گئی کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں. ابتدائی 4 آیات مبارکہ میں عظمت کے ان 3 مظاہر کو بیان کرنے کے بعد اہل مکہ کی ہٹ دھرمی کو بھی بیان کیا گیا. آیت مبارکہ نمبر 17 سے جو آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے پہلی آیت مبارکہ ہے، اس اجمال کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل و انعام ہے، اور جتنا بڑا فضل اور جتنا عظیم انعام ہو اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہوا کرتا ہے. اگر انسان اس امتحان میں کامیاب ہو جائے تو وہ اللہ کے ہاں سے بلند مرتبہ اور بلند درجات حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اسے اعزاز و اکرام سے نوازا جاتا ہے. اور اگر وہ امتحان میں ناکام ہو جائے تو ذلت و رسوائی کی گہری کھائی میں جا گرتا ہے. اس بات کو واضح کرنے کے لیے باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا. یہ قصہ اہل عرب میں بہت معروف تھا کہ یمن کے عظیم اور تاریخی شہر صنعاء سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبے میں ایک شخص رہتا تھا جسے اللہ نے پھلوں اور کھیت کی عمدہ پیداوار کے ذریعے وسیع رزق عطا فرمایا تھا. وہ اپنے باغ اور اپنی فصل کا ایک بڑا حصہ غریبوں اور تنگ دستوں پر خرچ کیا کرتا تھا، ان کی مدد کیا کرتا تھا، اور یہ غریب مسکین اس کو بہت دعائیں دیتے تھے. اس ہمدرد اور غریب پرور شخص کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد ان باغات اور کھیتوں کی مالک بن گئی. ان لوگوں نے آپس میں مشاورت کر کے یہ طے کیا کہ ہمارے والد اپنی تمام دولت غریبوں پر لٹا دیا کرتے تھے، اب ہم جب اپنے باغ کا پھل اتاریں گے اور فصل کاٹیں گے تو ایسے انتظام سے یہ کام کریں گے کہ کوئی غریب آدمی وہاں آنے ہی نہ پائے.
اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم صبح بہت سویرے اپنا تمام پھل اتار لیں گے اور اسے محفوظ کر لیں گے۔ جب تک کسی غریب کو یہ خبر ملے گی ہم اپنا تمام پھل اور پوری پیداوار محفوظ کر چکے ہوں گے۔ آیت مبارکہ نمبر 17 سے اس واقعے کا آغاز ان الفاظ میں ہوا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم نے مکے والوں کو کائنات کی سب سے بڑی نعمت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر کے اسی طرح آزمایا ہے جس طرح یمن کے قصبے والوں کو باغات اور ان کے پھل اور زمین کی پیداوار اور اچھی فصل کے ذریعے سے جو نعمتیں عطا کی تھیں اس سے آزمایا تھا، وہ بھی اسی طرح ان باغ والوں کے لیے بڑی آزمائش تھی۔ لیکن یہ باغ والے اس امتحان میں ناکام ٹھہرے کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم صبح سویرے تمام پھل کاٹ لیں گے، آیت مبارکہ نمبر 18 میں ایک لفظ سے ان کی ذہنی کیفیت کی عکاسی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ولا یستثنون۔ اس لفظ کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمام پیداوار ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے اور کوئی استثناء نہیں ہوگا، یعنی کوئی حصہ غریبوں کے لیے نہیں چھوڑیں گے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے اگلی صبح کے لیے یہ فیصلہ کیا تو انشاءاللہ نہیں کہا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ گہری اور میٹھی نیند سو گئے تو اس باغ پر ایک آفت نازل ہوئی۔ اس آفت کے نزول کو آیت مبارکہ نمبر 19 میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ طافہ واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے۔ لفظی اور لغوی اعتبار سے اس کے معنی ہیں پھرنا، پھیرنا، کسی چیز کے ارد گرد چکر لگانا۔ طواف اسی کا مصدر ہے، جبکہ طائف اس کا اسم فاعل ہے۔ یعنی رات کے وقت جب یہ لوگ گہری نیند سو رہے تھے، ایک گھومنے والے آگ کے بگولے نے پورے باغ کا چکر لگایا۔ آگ کے بڑے شعلے نے جو گھوم رہا تھا اس باغ کے ارد گرد چکر لگایا، تو اس باغ اور اس کی پیداوار کا کیا انجام ہوا اسے آیت مبارکہ نمبر 20 میں 2 الفاظ میں بیان کیا گیا، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ۔ صریم کے لفظی معنی کٹا ہوا، جدا کیا ہوا۔ رات کی تاریکی کو کاٹ کر جب صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے تو اسے بھی، اور دن کی روشنی کو کاٹ کر جب رات کی سیاہی چھاتی ہے تو اس کو بھی صریم کہا جاتا ہے۔ یہاں ان کے باغ کو صریم سے تشبیہ دے کر یہ واضح کیا گیا کہ وہ باغ سوکھ کر ایسا سفید ہو گیا تھا جیسے دن کی روشنی رات کی تاریکی کو کاٹ کر افق پر چھا جاتی ہے، یا جل کر اتنا سیاہ ہو گیا تھا کہ جیسے رات کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ یعنی سب کچھ سوکھ کر آٹے کی طرح بن گیا تھا یا جل کر سیاہ راکھ میں تبدیل ہو گیا تھا، یعنی نہ بیچنے کے اور منافع حاصل کرنے کے قابل رہا اور نہ کھانے کے کام آیا۔ وہ باغ جسے چند گھنٹے قبل یہ لوگ ہرا بھرا چھوڑ کر گئے تھے، درختوں پر بھرپور پھل موجود تھا، کھیتوں کی پیداوار اپنے جوبن پہ تھی، صبح جب اجالا ابھی ہوا نہیں تھا کہ اعلانات شروع ہو گئے کہ جلدی جلدی اٹھ کر سب فصل کاٹنے اور پھل اتارنے چلو، اور اتنی جلدی چلو کہ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ صبح صبح چل کر سب اپنے اپنے قبضے میں لے لیں پھل اور کسی مسکین کو باغ کے قریب بھی نہ آنے دیں۔ باغ کے قریب پہنچے تو کیا احساسات تھے، اس کو آیت مبارکہ نمبر 25 میں جو آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے آخری آیت مبارکہ ہے بیان کیا گیا، وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور صبح صبح تیز چلتے ہوئے نکلے اور یہ سمجھے کہ ہم اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے، اب اسی طرح ہوگا جیسے ہم نے سوچا تھا۔ لیکن جب باغ پہنچ کر حالات دیکھے تو کیا تاثرات تھے، ان تاثرات کو آئندہ آیات میں بیان کیا گیا جن پر کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔